روم بھائی یہ بتائیے گا کہ اللہ سے مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ ہمارا آج کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یا جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بڑا مختصر میں آپ کو جواب دوں گا، ٹھیک ہے، مختصر۔ نبی صاحب آپ بھی غور کیجیے گا، بٹ صاحب بھی غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رب العالمین اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو سنتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو رزق دیتا ہے، آپ کا وہ محافظ ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، وہی آپ کو مارے گا، ایسے ہی ہے نا؟ ملکوں کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بات جو ابھی آپ کے دل میں نہیں ہے، ابھی آپ کے دماغ میں بھی نہیں ہے، ابھی آپ کے حواس میں آئی نہیں ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سادہ طریقہ یہ ہے اللہ سے مانگنے کا کہ جب بھی آپ اللہ سے کوئی چیز مانگیں تو آپ نے جب اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ اے اللہ میاں، یا اے اللہ تعالیٰ، یا اللہ، کسی بھی ایک طریقے سے پکاریں گے نا آپ، تو آپ کو آگے یقین ہونا چاہیے، آپ کو یقین ہونا چاہیے، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو اللہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ ہاں میرے بندے۔ اب یہاں پہ غافل نہیں ہونا، غافل دل سے کوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ایسا شخص جب کوئی اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے یا دعا کرتا ہے اور وہ اپنی طلب میں سچا نہیں ہوتا، یا اس کی اپنی توجہ نہیں ہوتی خود کے اوپر، یا اپنے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں جو تعلق ہے اس کو محسوس نہیں کرتا، یا اس کی وہاں توجہ نہیں ہوتی، تو یہ غافل دل کہلاتا ہے۔ تو ایسے دل سے جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو اللہ کیسے کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندے، ہاں میرے بندے، بتاؤ۔ اب آپ کو پتا آپ نے کیا بات کرنی ہے، تو آگے آپ نے اپنی بات پیش کرنی ہے۔ اب یہ نہیں اپنے انتظار کرنا کہ مجھے جواب نہیں آیا کہ اللہ نے کہا اے اللہ، اے میرے بندے، ٹھیک ہے۔ آپ نہیں سن سکتے لیکن اللہ نے ایسا آپ کو کہا ہے۔ جب آپ نے کہا ہے اے اللہ، آگے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں ہاں میرے بندے، تو آپ اپنا مسئلہ بیان کریں۔ آپ کیا کریں؟ اپنا مسئلہ بیان کریں۔ مثلا آپ کو، آپ بیمار ہیں، آپ بیمار ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اور شروع نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے، بات کو بڑا ہی سوچ سمجھ کے تحمل مزاجی کے ساتھ کرنی ہے، ٹھہر ٹھہر کے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے میرے اللہ، میں بیمار ہوں اور یہ بات تو جانتا ہے، تو نے بغیر مانگے مجھے صحت بھی دی، جوانی دی، حسن دیا، طاقت و قوت دی، مال و دولت دیا، اور مجھے اچھی شکل و صورت بھی دی، مجھے رزق بھی دیا، میری حفاظت بھی کی، ٹھیک ہے۔ تو بن مانگے مجھ پہ بہت ساری عنایت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ جانتا ہوں میں بیمار ہوں، تو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تجھ سے شفا کا طلبگار ہوں، مجھے شفا چاہیے، مانگ میں اس لیے رہا ہوں تو بن مانگے دینے والا ہے، کہ کہیں میں نہ مانگ کے متکبروں میں سے نہ ہو جاؤں، میرے اندر تکبر نہ آ جائے۔ تو میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا اللہ ہے، تو میرا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیری شان بلند ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو اب مجھے تو شفا دے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اپنے بات کرنی ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بات پیش کر دی ہے، تو آپ یقین مانیں آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں آزمائے گا نہیں، یا دیر نہیں کرے گا، وہ جو کارخانہ شفا والا ہے نا اس کو کام پہ لگا دے گا۔ اب صرف ہوتا یہ ہے کہ آگے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ سے جب کسی چیز کو طلب کرتے ہیں نا تو پھر وہ غور نہیں کرتے۔ اب ایسے شخص کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب اس کا اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہوتی ہے نا تو اس کے پھر اسباب بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ اسباب بنتے ہیں، وسیلے بنتے ہیں۔ کوئی بندہ اسے اچھی کسی حکیم کا ذکر کر لے گا، یا کچھ اس کو کچھ اچھا کھانے کا مشورہ دے دے گا،
پینے کا مشورہ دے دے گا، یا اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ اس کو کوئی ایسی کھانے کی چیز مل جانی ہے، کوئی پینے کی چیز مل جانی ہے، یا کوئی ایسی انوائرمنٹ مل جانی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو کوئی ایسا ٹوٹکا مل جانا ہے، یا کسی خبر کے ٹکڑے سے، کسی حکمت کی کتاب سے، کسی یوٹیوب چینل سے، اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز مل جانی ہے، تو اس کے اندر سے یہ بات ہے کہ کوئی اس کا ایکسپیریمنٹ کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو شفا رکھی ہوئی نا، یہ کھانے پینے میں رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز آپ نے اور بھی ذہن میں رکھنی ہے، بیماری کے لیے، بیماری کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ کیا ہے کہ بیماری ہے۔ تو اگر آپ نے کہیں جرم کیا ہوا ہے، گناہ کیا ہوا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، آپ اسے معافی مانگیں، ٹھیک ہے، اس کو پہلے معاف کرنا ضروری ہے۔ اچھا، دوسری مثال یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا علم چاہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ میاں، میں تجھ سے علم چاہتا ہوں جو تیری طرف سے خالص ہو، نہ کہ میری طرف سے میرے نفس کا ہو، تو مجھے علم عطا کر حکمت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اپنی بات پیش کر دی۔ اب ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی حالات پیدا کر دے گا کہ آپ کے پاس علم کے جو ذرائع نا، ان کا آنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی شخص ایسا آئے گا جو آپ کو علم کی باتیں سکھائے گا، حکمت کی باتیں سکھائے گا، یا کوئی ایسی کتاب مل جائے گی، یا آپ جو قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دے گا، تو جو انوارات ہیں وہ آپ کے اندر جذب ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غور کرنا ہوتا ہے، پھر یہ نہیں کہ دعا کرنے کے بعد متکبر نہیں بن کے رہنا، اکڑ نہیں اپنے اندر رکھنی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ دعا کا آپ کو نتیجہ دینا ہے، تو اس لیے ہمیں پھر تیار رہنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی جسمانی کمزوری یا ویکنس ہے، آپ طاقت چاہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت چاہیے، مجھے قوت چاہیے، میں جسمانی طور پہ کمزور ہوں، اور یہ بات تو جانتا ہے، تو میں اس لیے تو اس سے مانگ رہا ہوں کہ اگر نہ مانگ کے میں کہیں گنہگار نہ ہو جاؤں، متکبر نہ ہو جاؤں، کہ تم مجھے کہہ کہ میں تیرا رب تھا، تو مجھ سے مانگتا کیوں نہیں؟ میں تو جانتا تھا تمہیں ضرورت ہے، تو بھی تو مانگ لیتا۔ یا اتنا عرصہ میں تمہیں بغیر مانگے دیتا رہا، تو تمہیں احساس بھی تو ہونا چاہیے نا، میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو مجھے دے رہا ہے۔ تو اس تکبر سے بچنے کے لیے پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا وہی طریقہ کار کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو طاقت اور قوت آپ کے جسم کے اندر دے گا، تو حالات ایسے پیدا ہو جائے گا، آپ کو ایسی خوراکیں ملنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر آپ یہ اپنے ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اللہ سے طاقت اور قوت چاہ رہے ہوں اور آپ غلط قسم کی چیزیں کھا رہے ہوں، ٹھیک ہے، مین میڈ چیزیں جیسے ہوتی ہیں، سموسے ہوتے ہیں، پکوڑے ہوتے ہیں، جلیبیاں ہوتی ہیں، فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، دہی بلے ہوتے ہیں، چاٹ ہوتے ہیں، برگر ہوتے ہیں، ڈبل روٹی ہوتی ہے، تو پھر آپ طاقت بھی مانگ رہے ہو، ساتھ یہ بھی چیزیں کر رہے ہوں، تو پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین اپنے بچوں کو ان کی طاقت کے لیے دیہاتوں میں کیا دیتے ہیں؟ ان کو دیسی گھی دیتے ہیں، دیسی گھی والے پراٹھے دیتے ہیں، دیسی انڈا دیتے ہیں، تو بچے نہیں کھاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ ایک طاقت کا خزانہ بھیج رہا ہوتا ہے، اور وہ مطلب ناسمجھی میں اس کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ آ رہی ہے سمجھ؟ یہ ایک فارمولہ ہے، تو اس کو اس طرح سمجھ لیں اللہ سے مانگنے کے طریقے اس حوالے سے کہ اگر میں آپ کو مخاطب کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جی بٹ صاحب، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ جی، کیونکہ آپ سننے والے ہیں نا، آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ مجھے کہیں گے جی بتائیں، تو آپ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بات بتانی چاہیے نا، جو مجھے آپ سے کام ہے مجھے وہ کرنا چاہیے نا۔ اگر میں آپ کو کہوں بٹی صاحب، بٹی صاحب، بٹی صاحب، یا نویز صاحب، یا رئیس صاحب، رئیس صاحب، فہیم صاحب، فہیم صاحب، تو آپ کو برا لگے گا، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، یا آپ کو لگے گا یہ جیسے یہ ہماری توہین کر رہا ہے یہ شخص، اس کو یقین نہیں ہے کہ اس نے ایک دفعہ، آپ بلکہ تنگ پڑھ کے پتا کیا کہیں گے؟ کیوں میں بولا ہوں؟ یہی کریں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو رب العالمین ہے نا، سب سے زیادہ اور مکمل وہ سننے والا ہے۔ میں نے بتایا جو بات ابھی آپ کے دل میں نہیں ہوتی، آپ کے دماغ میں بھی نہیں ہوتی، ابھی آپ کے دماغ میں آتی نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ سے آپ نے کوئی بھی چیز مانگنی ہے، اس کو میں نے کوئی طریقہ کار بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اے میرے اللہ، آپ جس چیز کی آپ کو طلب ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے بتایا آپ کو علم کی طلب ہے، اے میرے اللہ تو علم والا ہے، مجھے علم عطا کر۔ اے میرے اللہ تو شفا دینے والا ہے، میں بیمار ہوں تو مجھے شفا دے۔
اے میرے اللہ تو حکمت والا ہے، تو حکیم ہے، تو مجھے حکمت عطا کر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جو اسی سے ریلیٹڈ اس کی صفت ہے اسی کو وسیلہ بنانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں نا، مختلف صفات ہیں، تو اس صفات کا ظہور اس کائنات کے اندر ہے. ٹھیک ہے؟ تو جس چیز کی آپ کو طلب ہے، طاقت کی ہے تو طاقت والے شعبے میں، علم والی ہے تو علم والے شعبے میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنا اور ساتھ اس کو اس صفت کا حوالہ دینا، اس صفت کا وسیلہ دینا. اور دوسری بات ہے جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، اس کو نظر انداز نہیں ہونے دینا اپنے دل سے. ٹھیک ہے؟ اور ایک بات اور آپ ذہن میں رکھ لیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو غافل دل کے ساتھ نہیں پکارنا، نہ بلانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں تو یہ آپ ذہن میں رکھنا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو سن رہا ہے، آپ کے سارے جو آپ کا اندر بار ہے وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا بٹ صاحب کہ جب آپ جاب کرتے ہیں کسی بینک میں، فیکٹری میں، مل میں، کسی کے گھر میں کام کرتے ہیں، تو جب آپ کو اپنے باس سے کام ہوتا ہے تو کیسے بات کرتے ہیں؟ ایک انسان ہے آپ جیسے، ایک انسان ہے، بشر ہے، وہ گنہگار بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا، لیکن آپ کا باس ہے تو بات کیسے کرتے ہیں؟ بڑی جی حضوری کرتے ہیں، بڑا ماحول دیکھتے ہیں، بڑا ماحول بناتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی مساری کے ساتھ آپ اسے، یعنی کہ بڑا آپ کے اندر ایک روب، ایک خوف، ایک دبا ہوتا ہے. بڑا حالات اور واقعات کا جائزہ لے کے آپ جا کے اسے بات کرتے ہیں بہانے بنا کے، ایسے ہی ہے نا. اور کتنی بری بات ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا اس سے بلاتے ہیں، یا جب آپ کو اللہ سے کوئی کام ہوتا ہے تو آپ کیسے آپ بات کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک عام انسان، جو عام انسان کو جو آپ درجہ دیتے ہیں، آپ وہ درجہ بھی نہیں اللہ کو دیتے. ٹھیک ہے؟ دواؤں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر اپنے بوس سے 1,000 روپیہ مانگنا ہو تو بڑا ماحول دیکھنا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ میاں ایسے کر دے، ویسے کر دے، ادھر یہ کر دے، ادھر وہ کر دے، ہمارے ایسا کر دے، ہمارا ویسا کر دے. کرتے ہیں جیسے کہ وہ رب العالمین نہیں، یعنی کہ خوف بھی نہیں ہوتا اور یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم رب العالمین سے کچھ مانگنے والے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو دعا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے آپ کو، کچھ بھی مانگنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اللہ نے بلکہ قرآن میں کہا کہ انہیں اللہ کو کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. تو اللہ کے معاملے میں آپ کو غافل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اللہ کو جب آپ نے مخاطب کرنا ہے، اے اللہ میاں، وہ کہے گا ہاں میرے بندے، اپنی بات کریں عاجزی کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے؟ آپ تمام سنر دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں. اب مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور لوگوں کو حق بات سمجھ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.